बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था और इसकी उम्मीद पहले से ही थी। जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग पे हुआ था कि लास्ट जुमे वाले सेशन में इंडेक्स ने तकरीबन 3000 पॉइंट के आसपास गेन किए थे। उसके बाद जो वीकेंड था, वीकेंड में पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो गई और मंडे वाले दिन जाके गैप ओपनिंग से इंडेक्स ओपन हुआ था। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हफ्ते वाले दिन में ट्रंप का बयान आ चुका है कि वो ईरान पे हमला अब नहीं करेगा। उसके बाद एक तो पहले इंडेक्स ने जुमे वाले सेशन में तकरीबन 3642 पॉइंट गेन कर लिए थे। उसके बाद सुलह की खबरें भी आ गई, हमला ना करने की खबरें आ गई। जिस खबर की बेस पे हमारे इंडेक्स ने पुल बैक लिया था, जो करेक्शन ली थी, वो खबर खत्म हो गई तो लग रहा था कि गैप ओपनिंग होगी, जिसके बारे में जिक्र भी किया था लास्ट वीडियो में। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो गैप ओपनिंग ही थी, तकरीबन 1052 पॉइंट के साथ। उसके बाद आज का जो लो लेवल था 1,86,127 का, वो भी तकरीबन यहीं पे था जहां पे इंडेक्स की ऑलमोस्ट ओपनिंग हुई। उसके बाद इंडेक्स ने आज हाई लेवल दिखाया आपको 1,87,882 का, जिधर इंडेक्स ने 2784 पॉइंट आज ऐड किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी अपने हायर साइड के पास पास है, 2662 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,87,761 पे। वॉल्यूम अगर देखें तो पिछले दो सेशन से कदरे वॉल्यूम बेहतर है। जुमेरात वाले सेशन में वॉल्यूम थे तकरीबन 281 मिलियन के, जुमे वाले सेशन में 381 मिलियन की, और आज 450 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एस 100 इंडेक्स में। देखा जाए तो इंडेक्स में कोई या मार्केट के पास कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। बस काफी स्टॉक जो थे वो आपको काफी करेक्शन दे चुके थे, काफी उन्होंने डाउन साइड आपको दिखा दी थी, काफी करेक्शन, काफी पुल बैक हो चुका था। टेक्निकल भी देखें तो तमाम जो स्टॉक थे वो कल भी इस पे बात की थी, वो तकरीबन ओवरसोल्ड के पास पास या 50 से नीचे मूव कर रहे हैं, तो उनका जो है वो रिवर्सल बनता था। अभी यहाँ पे आगे इंडेक्स के पास इंटरेस्ट रेट के कट की भी खबरें हैं, कुछ बेसिक पॉइंट कम हो सकते हैं, वो भी आप कह सकते हैं कि इंडेक्स के पास एक खुशी है। लेकिन उससे पहले पहले लग रहा है कि इदारे जो इतना ऊपर लेके जाएंगे तो उससे पहले पहले थोड़ा सा चिपकाऊ काम हो सकता है। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जब आईएमएफ से किस्त मिलनी होती है, उसका ऐलान होने से पहले पहले इदारे अपना काम दिखा देते हैं। जब वो चीज़ की अनाउंसमेंट होती है तो इंडिविजुअल समझता है कि हाँ, अब अच्छी खबर आ चुकी है, अब हमारा इंडेक्स जो है अब चांद में जाके घुस जाएगा, और वहां पे इदारे जो पहले माल इकट्ठा करके बैठे होते हैं वो चिपका देते हैं। तो चिपका चिपकाई से थोड़ा सा बच के रहें। जो भी आपके पास होल्डिंग पड़ी है उसे ट्रेलिंग स्टॉप के साथ ऊपर लेके जाएं, जैसा कि आज पीएसओ का भी बताया था। चलिए उसमें बाद में बात करते हैं, पहले जरा आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देख लें। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए बीएमएल में 246 मिलियन के, उसके बाद पीआईबीटीएल के, इलेक्ट्रिक, एएचसीएल, पाक इलेक्ट्रॉन, डब्ल्यूटीएल, सनर्जी, टेली, सीएसआईएल, एनसीपीएल। और जाते जाते मार्केट समरी पे भी नजर डाल लेते हैं, ये भी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो एडवांस कंपनी आज देखें 278 रही, डिक्लाइनर 167, अनचेंज 117। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,07,000, वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 63 अरब और 80 करोड़, और वॉल्यूम अगर देखें तो 1198 मिलियन के ट्रेड हुए। आज के सेशन के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर ये सबसे आगे रहे, पॉइंट गेनर में रहे। और पॉइंट लूजर में देखें तो एज सच कोई बहुत ज्यादा पॉइंट किसी ने लूज नहीं किए। टेक्नोलॉजी ने सिर्फ 24 पॉइंट लूज किए, इंजीनियरिंग ने 6 पॉइंट, और बाकी किसी ने एक एक डेढ़ डेढ़ आधा आधा पॉइंट लूज किया। आज के सेशन के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 452 पॉइंट, और दूसरे नंबर पे यूबीएल रहा 440 पॉइंट के साथ। उसके बाद इनका साथ दिया हबको ने, एफएफसी, एमईबीएल, एसआरवीआई, पीएसओ, लक, फातिमा, एचबीएल, बीएएफएल, एनएमएल, मैपल लीफ सीमेंट, पीआईबीटीएल। और इसीलिए अपने प्रीमियम वाले भाइयों को, और शायद मेरे ख्याल से फ्री वाले ग्रुप में भी मैसेज किया था जुमेरात वाले सेशन में कि जितने भी अच्छे स्टॉक हैं आपके, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मिजान बैंक हो गया, फौजी फर्टिलाइजर हो गया, पीएसओ को देखिए, ओजीडीसी को देखिए, पीपीएल को देखें, इनको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो पीआईओसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, लेकिन सिर्फ 32 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड में आईएसएल भी है। लास्ट वीडियो में आईएसएल का आपको बताया था कि ये आपको इंशाल्लाह 6 रुपए से लेके 19 रुपए तक का गेन दे सकता है, तो इंशाल्लाह ये अभी भी देगा। तमाम स्टॉक, पैनी स्टॉक देख लें, बाकी हैवी वेट स्टॉक देख लें, सब एक ही दिन नहीं चला करते, सेक्टर शिफ्टिंग होती रहती है, रोटेशन होती रहती है, उसमें इंशाल्लाह अब सब स्टॉक के नंबर आएंगे। अगर आपको सुकून से काम करना है और लेवल्स पे काम करना है तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए लेवल्स भी वैसे होते हैं सुकून वाले।
اگر آپ نے اسکیلپنگ کرنی ہے، یہاں پہ گھسنا ہے، وہاں سے نکلنا ہے، پھر اس کے لیے کسی اور قسم کے لیولز ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائیوں کے سٹاپ لاس کم سے کم ہٹ ہوں اور پروفٹ ان کو زیادہ سے زیادہ ہو، تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے الیکٹرک کے سگنل دیے تھے اپنے بھائیوں کو۔ اس میں جو سپورٹ لیول بتایا تھا وہ 6 روپے 32 پیسے کا اور 6 روپے 24 پیسے کا تھا، اور جو اس کا پہلا ریزسٹنس لیول تھا وہ 6 روپے 65 پیسے کا اور 6 روپے 95 پیسے کا، جو کہ الحمدللہ آج اس نے اچیو کیا۔ اس کے بعد پی ایس او کو دیکھیں تو پی ایس او کے جو سگنل دیے تھے یہ دیے تھے 8 جنوری کو۔ جب یہ سگنل شیئر کیے تھے اپنے پریمیم والے گروپ میں تو ساتھ میں ایک نوٹ بھی چھوڑا تھا کہ جو بھائی جو ہے سیف کھیلنا چاہتے ہیں، جو بہت محتاط ہونا چاہتے ہیں، یا کیش وہ واپس لانا چاہتے ہیں، ڈے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سٹاپ لاس یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ادروائز سٹاپ لاس نہ بھی لگائیں اگر پی ایس او میں، فوجی فرٹیلائزر میں، ایم ای بی ایل میں۔ تو آج گروپ میں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کسی بھی ڈے ٹریڈ والے سگنل کو سوئنگ میں شفٹ کر سکتے ہیں، پوزیشنل میں بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو پی ایس او کے جو لیول بتائے تھے سپورٹ لیول وہ 884 کا، 881 کا بھی تھا، اور جس دن جمعرات والے دن یہ موو کر رہا تھا تقریباً 467 465 کے قریب، تو تبھی بھائیوں کو بولا تھا کہ اس کو بھی آپ سپورٹ لیول کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ پھر جن بھائیوں نے وہاں پہ اس کو سپورٹ لیول کنسیڈر کیا تھا انہیں بولا تھا کہ 486 پہ آپ وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ تھوڑی سی کر سکتے ہیں، اور باقی آپ اپنے ٹارگٹ کا انتظار کر سکتے ہیں، جو کہ 494.10 پیسے کا آج الحمدللہ اس نے اچیو کیا۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن میں جب ایف سی سی ایل موو کر رہا تھا فوجی سیمنٹ تقریباً 56 روپے 60 پیسے پہ، اپنے پریمیم والے بھائیوں کو بولا تھا کہ پہلا سپورٹ لیول یہاں پہ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور 57 روپے 90 پیسے اور 60 روپے تک کے ٹارگٹ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، ریزسٹنس لیول آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ فوجی سیمنٹ کے لیے 3 ریزسٹنس لیول بتائے تھے، 57 روپے 90 پیسے کا، اس کے بعد 59 روپے 50 پیسے اور 60 روپے 35 پیسے کا۔ تو پہلا جو اس کا ٹارگٹ تھا یا ریزسٹنس لیول تھا آج الحمدللہ اس نے اچیو کیا، اور باقی بھی انشاءاللہ جلدی کرے گا۔ اور ویسے بھی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہوتی نہ چیزوں کو لینے کی نہ دینے کی، اور الحمدللہ جتنے بھی پریمیم والے بھائی ہیں انہوں نے بھی کبھی تنگ نہیں کیا، وہ بھی اب اس چیز کے عادی ہیں کہ انہیں لیولز پہ کام کرنا آ چکا ہے۔ تو جو بھی بھائی لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے سوئنگ ٹریڈ ہو چاہے ڈے ٹریڈ ہو، وہ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ پی پی ایل کو دیکھیں اگر تو پچھلے 3 سیشن میں لگاتار پی پی ایل نے اچھا مومنٹم دکھایا، اچھی موو دکھائی اپ سائڈ کی۔ اس کے بعد آج ایک ڈسکوری مٹیریل انفارمیشن بھی تھی پی پی ایل کے پاس ہائیڈرو کاربن کی، لیکن یہ ڈسکوری بھی اس کی کریکشن کو روک نہیں پائی، اور آج پی پی ایل میں کچھ حد تک کریکشن دیکھنے کو ملی۔ کریکشن کہہ لیں یا پروفٹ ٹیکنگ کہہ لیں ایک ہی بات ہے، کیونکہ اتنا اپ سائڈ پہ آ کے پھر بھائی پوچھتے ہیں جی کہ پی پی ایل میں نے لیا تھا 220 کا 230 کا، تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے اگینسٹ میں مخلص مشورہ یہی بنتا ہے کہ یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کریں یا پھر ٹریلنگ سٹاپ کے اوپر چلیں۔ تو جن بھائیوں نے نیچے بائنگ کی ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے اپ سائڈ پہ آ کے پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں، جو کہ آج پی پی ایل میں دیکھنے کو ملی۔ آج کی سیشن کا فیبلیپی دیکھیں تو فیبلیپی دیکھ کے وہ چیز سچ ہوتی نظر آتی ہے جو کہ ابھی سٹارٹ میں بولی تھی کہ ادارے ابھی اس کو اوپر لے کے جائیں گے، اس کے بعد جا کے پھر وہ گیم ڈالیں گے۔ تو آج کے سیشن میں دیکھیں تو ون مین آرمی آپ کا میوچل فنڈ ہے جس نے تقریباً 21.5 ملین کا بائی کیا، کمپنیز نے بائی کیا 0.39 کا، اور ایم بی ایف سی نے بائی کیا 0.01 ملین کا۔ باقی تمام جو آپ کے ادارے ہیں یا انڈیویجولز ہیں انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کی آج کے دن میں۔ اب اگر میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے کچھ بائنگ کی ہوگی ڈیٹ مارکیٹ میں، اور کچھ انہوں نے سیکٹر وائز بائنگ کی ہوگی، وہ چل کے نیچے دیکھتے ہیں۔ لیکن پہلے سیلنگ دیکھیں تو بینکس نے سیل کیا تقریباً 9.5 ملین کا، بروکر نے 2.5 ملین کا سیل کیا، فارن کارپوریٹس نے 3.25 ملین کا سیل کیا، انڈیویجولز نے 4 ملین کا سیل کیا، انشورنس کمپنیوں نے 1 ملین کا سیل کیا، ادر آرگنائزیشن نے تقریباً 1.5 ملین کا سیل کیا، اور اوورسیز پاکستانی نے تقریباً 1.25 ملین کا سیل کیا۔ میوچل فنڈ کی بائنگ سیلنگ دیکھیں تو سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں تقریباً 11 ملین کا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ، جیسا کہ وہ پہلے بھی بائنگ کرتے آئے ہیں آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، آج پھر انہوں نے 5 ملین کا بائی کیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیوں کو یہ کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں یا کہاں پہ جا کے سجی دکھا کے کھبی مارنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو تقریباً 2 ملین کا انہوں نے اٹھایا آل ادر سیکٹر کو، 1 ملین کا سیمنٹ سیکٹر کو اٹھایا، 0.59 کا اٹھایا کمرشل بینکس کو، اس کے بعد 1.25 ملین کا تقریباً فرٹیلائزر کو انہوں نے بائی کیا، 1.17 کا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور اس کے بعد 0.13 کا بائی کیا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ سیلنگ ان کی ایس ایچ کو بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا سیل کیا انہوں نے پاور جنریشن کو،
تھوڑا سا ٹیکسٹائل کو اور تھوڑا سا فوڈ کو۔ سب سے زیادہ سیل کیا بینکس نے، لیکن بینکس نے بھی سیل کیا 11 ملین کا صرف ڈیٹ مارکیٹ میں۔ اس کے بعد دیکھیں تو کمرشل بینکس میں ان کی بائنگ ہے 1.29 کی، سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے بائی کیا 0.63 ملین کا، تھوڑا سا فرٹیلائزر سیکٹر کو، تھوڑا سا فوڈ کو، تھوڑا سا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو، اور تھوڑا سا بائی کیا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ انڈیویجولز نے سیل کیا سیمنٹ سیکٹر میں، اس کے بعد فرٹیلائزر میں، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ لیکن انڈیویجولز نے بائی کیا ہے تقریباً 2 ملین کا کمرشل بینکس کو اور تقریباً 1.5 ملین کا پاور جنریشن کو۔ کمپنیز نے بھی سیل کیا، لیکن انہوں نے سیل کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، ساتھ میں پاور جنریشن میں، اور تھوڑا سا ٹیکسٹائل کو۔ بائنگ ہے کمپنیز کی آردر سیکٹر میں، سیمنٹ سیکٹر میں، فرٹیلائزر سیکٹر میں، فوڈ سیکٹر میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو دیکھیں تو یہاں پہ اٹریکٹیو جس کو لگ رہا ہے وہ صرف میوچل فنڈ ہے، ان کا ساتھ دیا تھوڑا سا فارن انویسٹر نے اور ساتھ میں بینکس نے۔ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر کل تک کا مطلب پچھلے کچھ دنوں سے اٹریکٹیو تھا انڈیویجولز کے لیے۔ آج انڈیویجولز نے اس میں پروفٹ ٹیکنگ کی، تقریباً 3 ملین کا اس کو سیل کیا، اور باقی تمام اداروں نے اس کو بائی کیا۔ تو سیمنٹ سیکٹر کے اگر ریٹ دیکھیں، پرائزز دیکھیں، ایم ایل سی ایف کی دیکھیں، ڈی جی خان سیمنٹ کی دیکھیں، اور باقی سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں، ایف سی سی ایل کو دیکھیں، تو سیمنٹ سیکٹر انشاءاللہ آپ کو آگے نیکسٹ موو دے سکتا ہے، اور ان کا ساتھ دے سکتے ہیں کمرشل بینکس اور فرٹیلائزر سیکٹر۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کی بات کریں تو ٹرینڈ ہمارے کے ایس سی 100 انڈیکس کا بلش ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو پازیٹیو ٹرینڈ میں موو کر رہا ہے۔ باقی اس کے پاس جتنی بھی امپورٹنٹ موونگ ایوریج ہیں ان سب سے اوپر موو کر رہا ہے، اور اپر بلنجر بینڈ کے پاس جا کے اس کو ریزسٹنس دیکھنے کو مل سکتی ہے 1,90,000 یا 1,91,000 پہ۔ میگڈی کو کل پرسوں 2 سیشن میں دیکھ کے آپ کو بتایا تھا کہ چومی لے لی ہے میگڈی نے، اب اس کے آگے پیار کتنا بڑھتا ہے ان کا وہ دیکھنا ہے۔ آر ایس آئی کی اگر بات کریں تو وہ 72.85 پہ موو کر رہی ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور باٹ زون ہے۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو جو امیڈیٹ ریزسٹنس ہے اس کے پاس وہ 1,88,000، 1,90,500 اور 1,91,000 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ نیچے انڈیکس کے پاس 1,82,700، 1,83,000، اس کے بعد نیچے 1,79,500 پہ۔ لاسٹ 2 سیشن میں آپ کا انڈیکس تقریباً 6,304 پوائنٹ ایڈ کر چکا ہے۔ آپ کے جو سٹاک آپ کے پاس ہولڈنگ پڑی ہیں ان میں کچھ ریورسل بنا ہے یا نہیں بنا، اس کو چھوڑ دیں۔ باقی ساتھ ساتھ میں انڈیکس کے اوپر بھی نظر رکھا کریں، یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس ایک 100 روپے کا سٹاک تھا، وہ پہلے چلا گیا تھا 80 روپے پہ، اب 95 پہ آ گیا تو میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ آپ بھی دیکھیں تو اس نے اور موو دینی ہے۔ ساتھ ساتھ میں انڈیکس پہ بھی نظر رکھا کریں کہ انڈیکس میں کہاں جا کے ریزسٹنس آئے گی یا کہاں پہ انڈیکس کے پاس سپورٹ موجود ہے۔ پی ایس او کو دیکھا جائے تو چاہے ہمارے پی ایس او کے ٹارگٹ الحمدللہ اچیو ہو چکے ہیں، لیکن کچھ بھائیوں کو بریک آؤٹ پسند ہوتا ہے، تو ابھی آر ایس آئی میں کافی اس کے پاس سپیس بچتی ہے اوپر جانے کے لیے۔ اس کے بعد میگڈی کو دیکھیں، ساتھ میں آر ایس آئی کو دیکھیں، والیوم دیکھیں اس میں، اور جیسا کہ مومنٹم ہے پی ایس او کو اس میں دیکھیں، تو ابھی یہ امید ہے انشاءاللہ 510 535 تک کے لیول آپ کو دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور سٹاپ لاس اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو 470 کا 467 کا سٹاپ لاس آپ یوز کر سکتے ہیں پی ایس او میں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔